بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آج اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی عبدالقادر ٹرسٹ کیس میں آج ان کی سماعت تھی، جو انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے سزا کی، سسپینشن کی، اور بشرا بی بی صاحبہ کی بھی درخواست تھی۔ لیکن عجیب واقعات وہاں پر ہمیں نظر آئے۔ آج یہ ہوا کہ صحافیوں کو بھی جانے سے روکا گیا، آج وکلاء کو بھی جانے سے روکا گیا، جن لوگوں کے پاس خصوصی پاسز تھے ان کو بھی کمرہ عدالت میں نہیں جانے دیا گیا۔ اور پھر کمرہ عدالت کے اندر جو ہوا اس میں جو تاریخ ہے اگلی، وہ 16 اکتوبر دی گئی۔ بڑا ایک عجیب انداز تھا۔ آج نیب کے پروسیکیوٹر نے پھر یہ کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ نہیں آئیں گے، اور بالکل یہ لگ رہا تھا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ توشہ خانہ 2 میں سزا سنا دی جائے خان صاحب کو، اور پھر اس کے بعد القادر ٹرسٹ جو ہے اس میں بریت اگر ہونی ہے ان کی، یا سزا سسپینشن ہونا ہے، کیونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئیں۔ اور یہ اس بات کا ادراک پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی، آج بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، لیڈرشپ تھی، وہ وہاں پر موجود تھی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو بڑا ایونٹ جس پر ہم بات کریں گے اسی پروگرام میں، وہ کراچی میں جناب طارق محمود جہانگیری صاحب، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے حوالے سے جو وہاں پر کیس تھا، ڈگری کیس، اس میں جس طریقے سے سماعت ہوئی اور جیسے وہاں پر نعرے لگے کمرہ عدالت کے اندر اور باہر، اس نے تو پورا یہ جو سسٹم ہے، پورا جو نظام ہے، اس کو ایکسپوز کر دیا کہ یہاں سے انصاف تو نہیں مل سکتا، اور یہ صرف اور صرف جو مفادات ہیں ان کو آگے لے جانے کے لیے عدالتیں جو ہیں وہاں پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فیصلے کر رہی ہیں۔ بیرسٹر عمیر نیازی میرے ساتھ ہیں۔ تو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، جو یہاں پر اس وقت اب جلسے کی تیاری ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے اندر کے جو معاملات ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ عمیر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو۔ امید تو نہیں تھی کہ عدالت کوئی انصاف دے، لیکن یہ بھی نہیں تھی توقع کہ اتنی لمبی تاریخ مل جائے گی آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ القادر ٹرسٹ کیس میں۔ اچھا جی، تاریخ کو سمجھ آتی ہے کہ ایک پری پلانڈ طریقے سے جس سیکوینس سے عمران خان کے ٹرائل چلائے جا رہے ہیں، کہ شروع میں رفتار تیز رکھی گئی، بیک وقت 3 کیسز کا فیصلہ آیا، مسئلہ تھا الیکشن کے مومنٹم توڑنے کا، پوسٹ الیکشن اسٹریٹجی اور ہے کہ خان صاحب کا سٹے زیادہ سے زیادہ لمبا کرنا ہے جیل میں، اور وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کیسز کی نوعیت سب کو پتہ ہے کہ جب کیس سماعت کے لیے جاتا ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب بھی اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ خالی انتظار ہو رہا ہے کہ توشہ خانہ 2 میں نیچے سزا ہو جائے تو یہاں پھر اپیل سن لی جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے بریت بھی ہوگی، سارے کہیں گے کہ جی دیکھیں کس طرح کتنا اعلیٰ انصاف دیا گیا ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے کہ انصاف تو دیا جائے گا، مگر جو عدالتی جو احوال آپ بتا رہے ہیں، کیا پہلے اس طرح ہوا ہے؟ کبھی عدالت کے دروازے سائلین کے لیے، وکلاء کے لیے، میڈیا کے لیے بند ہوئے؟ جو جبر کا ماحول اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھا کہ لوگوں سے کیمرے چھینے جا رہے تھے، لوگوں کو رپورٹنگ سے، جرنلسٹ کو رپورٹنگ سے روکا جا رہا تھا، مطلب یہ کدھر کے نارمز ہے؟ مطلب کس طرح کا قانون، کس طرح کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ماحول ہم دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اب جب میں گیا وہاں پر تو ذرا تھوڑا ارلی تھا ابھی، اور میں نے وہ ایک بنانے کی کوشش کی، تو پولیس نے مجھے بھی آ کے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف باہر لے جائیں، یہاں پر اندر بات نہیں ہوگی، جبکہ کمرہ عدالت کے اندر صحافیوں کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ جو کچھ بھی عدالت کے اندر کارروائی کو دیکھتے ہیں، باہر آ کر انہوں نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ رپورٹ کرنے کے لیے کمرہ عدالت کے احاطے سے باہر نکل کے سڑک پر آ جائیں، کانسٹیٹیوشن ایونیو پر۔ آج تک یہ نہیں ہوا۔ ویری رائٹلی یو آر پوائنٹنگ آؤٹ کہ لوگوں کو ان سے کیمرے چھینے گئے، وہ باڑ لگائی ہوئی تھی، بالکل وکلاء جو ہیں ان کو نہیں آنے کی اجازت تھی۔ یہ بتائیے کہ عدالتوں سے تو عمیر نیازی انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بالکل ایک کے بعد دوسری اسکیم، دوسری کے بعد تیسری اسکیم، کیا رہ کیا جاتا ہے لاہ عمل پہ؟ دیکھیں، آپ دیکھیں یہ ہوا کیوں ہے۔ دیکھیں، جو بنیادی طور پہ 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اس ڈاکے کو پروٹیکشن دینے کے لیے عدلیہ کے دانت نکالے گئے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا کیا گیا
کہ آج جس حالت میں عدلیہ کھڑی ہے کہ مطلب آج جو کانفرنس وکلا کی ہوئی اس میں آپ کے جرنلسٹ کمیونٹی کے لوگوں کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں کہ کون اس وقت فیصلے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. مطلب ہم نے چیزیں پلاٹ ہاتھ سے لوز کر دی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کا کنٹرول بنا کے اس جبر کے نظام میں کر کے ہم کوئی بہتر پاکستان بنا سکیں گے. وہ بن ہی نہیں سکتا. دیکھیں آپ پاکستان کی تفریق دو طبقات میں کر رہے ہیں. ایک لمیٹڈ سے طبقے کے لیے آپ ہر طرح کی آزادی، شخصی آزادی بھی ہے ان کے لیے. اگر پورا ملک توشہ خانہ ہے، وہ پورے ملک کو لوٹ کے کھا جائیں، وہ باہر آئیلینڈز لے لیں، وہ باہر رہ لیں، وہ اقامے رکھیں، جو کریں مرضی کریں، مگر جو ہے نا غریب کے منہ میں لقمہ نہیں جانا چاہیے. یہ والا پاکستان ہم بنا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ سب سفر کریں گے. یہ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے عمیر نیازی صاحب نے. آج راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی تھی جس میں وکلاء اور صحافی انہوں نے تقاریر کی اور بہت سخت تقاریر کی. کچھ لوگوں نے تو الزام لگایا، جو سینئر وکلاء وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آج جو اس وقت حالت ہو گئی ہے اور جس طریقے سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوئی ہے، اس میں جو عدالتوں میں بارز میں جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کا سے رسپانسیبل ہیں کہ انہوں نے وہ مہم نہیں چلائی، لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جو شاید اس راہ میں ایک رکاوٹ بن سکتا تھا. عمیر نیازی صاحب، ڈو یو ایگری ود دس کہ جو ایک وکلاء کی طرف سے ریئیکشن آنا چاہیے تھا وہ تو نہیں آیا؟ دیکھیں وکلاء بھی ہماری سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے اور وہ بھی رسپونڈ کرتے ہیں جب اوور آل پوری سوسائٹی رسپونڈ کرے. اگر پہلے بھی افتخار چوہدری صاحب کے زمانے میں ایک تحریک نکلی تھی تو ہر طبقے نے رسپونڈ کیا تھا، اس میں سول سوسائٹی بھی نکلی تھی. اگر ہم سارے کا سارا برڈن وکلاء پہ ڈال دیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں. پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنا رول اس طرح کا پلے کرنا تھا. دیکھیں ہم اگر تحریک انصاف والے ہیں، ہم نے بھی 100% اس طرح سے نہیں ڈیلیور کیا. اسی طرح وکلاء کے اینڈ پہ بھی فرکشنز پہلے سے موجود تھی، اس کو اور زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا. اور اس نظام میں آپ نے دیکھا گیا جس طرح سے بارز کی فنڈنگ، ہم تو پہلے سے بہت دفعہ اس چیز پہ چلاتے رہے. ٹھیک ہے حکومت کا کام ہوتا ہے بارز کی فنڈنگ کرے، مگر فنڈنگ کو پلاٹس کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کریں آپ اپنے بینیفٹ کے لیے، آپ جو ہے نا ان کو رول آف لاء سے ہٹانے کے لیے، تو یہ غیر مناسب بات ہے. پوری جو ایک لاٹ ہے اس کو، ایک پورا جو انسٹیٹیوشنز تھا بارز کا، اس کو پیسے کے پیچھے لگا کے جس طریقے سے وہ ہمیشہ سٹینڈ لیتے تھے، اس سٹینڈ کو ختم کر دیا گیا، اس موقف کو ختم کر دیا گیا. یہ تو وکلاء کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی. خود آپ دیکھ لیں نا، کل کی سب سے بڑی جو ہیڈ لائن کہ بلوچستان جیسا صوبہ جس میں غربت اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اس کا سی ایم آتا ہے اور 10 کروڑ کا چیک اور یہ لے لیتے ہیں 10 کروڑ غریبوں کا پیسہ. اس ظلم کیا ہو سکتا ہے اور پیسے دلانے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ آپ خود اس کو بہتر سمجھتے ہیں. بات ہے کہ جن اسمبلیوں کا مینڈیٹ ہی چوری شدہ ہے، اگر انہی کو ہم نے پروٹیکشن دینی ہے، انہوں نے حکومتی عوام کے وسائل استعمال کرنے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، تو پھر تو نظام کا تیا پانچا ہی ہونا ہے. سیاست کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں بارز کے الیکشنز میں جیتنے کے لیے جو وہ سارے پلاٹس دیے گئے، جو ساری ہاؤسنگ سوسائٹی کا سکیم، لوگ اب ووٹ اس بنیاد پر تو دیتے نہیں ہیں کہ کون غلط ہے اور کون صحیح. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پلاٹ کون دلوائے گا، ہمارے لیے مراد کون مزید لے کے آئے گا. پہلے وکلاء کے الیکشنز میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی اس طرح. اچھا دیکھیں ابھی بھی جنرلی وکلاء کے الیکشنز میں نہیں ہوتے، ایک لمیٹڈ سا طبقہ ہوتا ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ وکلاء کے الیکشن ایک، کیونکہ جیسا جنرل الیکشن ہوتا ہے جس میں کروڑوں لوگ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، یہ ایک لمیٹڈ سی کلاس کا الیکشن ہوتا ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اثر رکھتی ہیں. وہ رزلٹ جہاں 100 ووٹوں کا فرق ہو اس کو مٹانے کے لیے کافی ہو. توشہ خانہ 2 میں جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، جب انہوں نے آ کے گواہی دی تو انہوں نے آ کے تو بالکل خان صاحب کو ایگزونریٹ کر دیا ہے. اور اگر دیکھا جائے قانونی لحاظ سے تو جو سلمان صفدر صاحب کی یہ بات ہے کہ یہ کیس تو بالکل ختم ہو چکا ہے، تو پھر بھی حکومت اس میں سزا دے گی. دیکھیں سزا تو لکھی ہوئی ہے، رائٹنگ آن دا وال ہے، وہ تو ہر کسی کو نظر آ رہی ہے. مگر سوال یہ بنتا ہے کہ وہاں سے چلیں آپ نے عمران خان کا کیس چلا لیا، کیا زرداری صاحب کا توشہ خانہ نہیں کسی کو نظر آتا؟ کیا نواز شریف صاحب والا نہیں نظر آتا؟ بعد میں جو گزرے ہیں، بات ہے کہ جو گواہ بطور گواہ پیش ہو رہے ہیں، کیا انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں نہیں لی ہوئی؟ کیا ان کا کسی سے حساب لیا گیا؟ جہانگیر ترین کا جو سیکٹری ہے، اس کا بھائی جو اس نے جمع کروایا تھا ادھر
پی ایم ہاؤس میں، وہ ہر کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف گواہ ہے۔ اب دیکھیں ایک پیڈ ملازم وہ زیادہ معتبر ہو گیا، اور آپ نے وقت کے ایک سابقہ وزیر اعظم کو آپ اس طرح سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ بات ہے دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے عمران خان پہ یہ وقت گزر جانا ہے، مگر جو ہم اپنی سوسائٹی میں انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں نا، دیکھیں مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے۔ اس 25 کروڑ عوام کے پیچھے اس کے نام پہ آپ قرضے لیتے ہیں، اور وہی قرضے اس ظلم اور جبر کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جو آپ نے پلاٹس والی بات ہے، پیسہ کدھر سے سرکولیٹ ہو رہا ہے؟ یہ اسی غریب عوام کا پیسہ ہے۔ پھر آگے جو تنخواہیں، مراد، یہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے، اوور آل اسی یارڈ سٹک میں چل رہے ہیں۔ جو جھوٹے گواہ پیش ہو رہے ہیں وہ کیوں پیش ہو رہے ہیں؟ وہ یہی مال۔ اچھا، جلسہ پشاور کا تیاری کیسی ہے؟ جلسہ ہسٹورک اس سینس میں ہوگا، دیکھیں نمبر گیم تو کبھی بھی پی ٹی آئی کے لیے پرابلم نہیں رہا۔ آپ نے خود بھی کوریج، آپ سوابی بھی گئے جلسہ، اور اس میں بھی جاؤں گا کوریج کے لیے، بالکل، تو وہ ایک ہوگا۔ مگر اس کی جو سب سے بڑی سگنیفیکنس ہے نا، دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کراس روڈز پہ کھڑی ہے، اور وہ کراس روڈ کیا ہے کہ عمران خان نے ایک ملٹری آپریشن پہ ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ اپنی آپ سویلین آبادی کو اس طرح بے دریغ ٹارگٹ نہ کریں، آپ اپنے لوگوں کو آن بورڈ لیں، آپ ایک افغان ڈائلاگ پہ جائیں، افغان پالیسی واضح کریں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ علی امین کو اور دوسرے مقرروں کو کھل کے اس پہ بولنا پڑے گا، اور عوام بھی ظاہری بات ہے ادھر موجود ہوگی، اور ایک اچھا ہیلدی ڈائلاگ ہوگا، اور وے فارورڈ میں سمجھتا ہوں کہ بہت تگڑا ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی شارٹ کمنگز بھی ہیں، جو جس وجہ سے کوئی شاید عمران خان کے ٹویٹس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک عنصر ہو کہ شاید انہوں نے ناراضگی کا، اپنے ہی لوگوں سے خفگی کا اظہار کیا، وہ مٹ جائے گی اس طرح۔ عمیر نیازی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ ایک مفصل گفتگو انہوں نے کی ہے، یہ موضوع ابھی چلتا رہے گا۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، اور جب میں واپس آؤں گا تو بیرسٹر صلاح الدین میرے ساتھ